حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کرام کے متعلق کیا تحریر فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور یہ کتاب ہے آپ کی مقاصد الاسلام حصہ نہوم، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہدیے آئے اور غلام باندیاں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مال آتا ہدیے کے طور پر، غنیمت کے طور پر، جس میں سب کا حصہ ہوتا، اہل بیت کرام کا بھی حصہ ہوتا، تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئی اور کھڑی ہوئی۔ پیارے آقا نے دیکھا کہ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے، یعنی بھوک کی وجہ سے چہرہ پیلا پڑ چکا ہے۔ چہرے کو دیکھ کر سرکار پہچان گئے کہ بھوک بڑی شدت کی لگی ہے، اور سرکار نے دست مبارک اپنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پھیرا، اور جیسے انگلیوں کو کشادہ فرمایا چہرے پر، تو بھوک کے سارا اثر ختم ہو گیا اور بھوک بھی ختم ہو گئی، بھوک بھی ختم ہو گئی، بھوک کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ یہ حدیث پاک حضرت شیخ الاسلام نقل فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنا ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ان کے چہرے سے بھوک کے آثار ختم کر دے اور بھوک کی شدت ان سے ختم کر دے، یہ دعا فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے آئی تھی کہ غلام باندی اگر ہے یا کھانے پینے کے لیے کچھ اگر موجود ہے تو سب کو جیسے حضور عطا فرما رہے ہیں ہم کو بھی عطا فرمائے، یہ ارادے سے آپ آئی ہوئی تھی، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دینے کی طرح آپ کو نہیں دیا، آپ کو باطنی نعمت دے دی۔ جو مال آیا ہوا تھا وہ دوسروں کو عطا فرمایا، اور سرکار نے اپنے دست پاک کی طاقت و قوت اور برکت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، بھوک کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں، شیخ الاسلام کے کلمات اب آپ سماعت کیجئے، اس حدیث شریف سے اہل بیت کے گزران کا حال ظاہر ہے، یعنی ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی یہ ہم پر اچھی طرح ظاہر ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ بھوک کی وجہ سے سیدہ کائنات کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا۔ آج ہم مسلمانوں میں اتنی شدت کی بھوک لگتی کہاں ہے، اور اتنی غربت ہے کہاں ہمارے پاس؟ ایک دن بھی ہمارا اپنی زندگی کا ایسے نہیں گزرتا کہ ہم ایک وقت کا کھانا چھوڑے ہوں، غربت کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ اور باتیں بعد میں ڈبل کھا لیتے ہیں، لیکن نہ ہونے کی وجہ سے فاقہ کشی کی بنیاد پر اہل بیت کرام اپنا حال کسی پر ظاہر نہیں فرماتے، اور جب سرکار کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کی کیفیت بدل دیتے، چہرے کی رنگت بدل دیتے، اور ان کو کسی بھی حال میں دنیا کا محتاج نہیں رکھتے۔ یہ اصل کمال کی بات ہے، دنیا کا ان کو محتاج نہیں رکھتے۔ تو حاضرین کرام، شیخ الاسلام فرماتے ہیں ان کے گزران کا حال اچھی طرح ظاہر ہے کہ حضرت موصوفہ پر کتنے وقت کا فاقہ گزرا ہوگا کہ جسم کا خون تحلیل ہو کر چہرے پر زردی نمایاں ہوئی ہے، باوجود اس کے ایک روز بھی زبان پر نہ لائیں کہ ہم ایسے فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں۔ سرکار کی خدمت میں آ کر کھڑی ہوئی، عرض نہیں کیا کہ حضور ہم بھوکے ہیں، عرض نہیں کیا کہ ہمارے گھر میں سودا نہیں ہے، بلکہ خاموش کھڑی رہی۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں شیخ الاسلام، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خزانے لٹا دیے جس سے اجنبی لوگ نفع اٹھاتے ہیں، لیکن ان کو نفوس قدسیہ کہتے ہیں کہ وہ خزانوں میں سے بھی اپنا حصہ نہیں لیتے۔ یہ اہل بیت کرام کی شان ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا،